الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا عظیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام حضرات سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کی خاص توفیق کے ساتھ ہم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہیں. اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے. میرے دوستوں بزرگوں، گزشتہ جمعے جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے تھے اس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. کچھ بقیہ باتیں تھیں جو میں آپ کی گوش گزار کروں گا. سب سے پہلے تمہیداً یہ بات سمجھیں کہ تاریخ اسلام کے اندر بلکہ تاریخ انسانیت کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک واقعہ کربلا جیسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. بڑا اندوناک، دردناک اور ایسا ظلم اور زیادتی تاریخ انسانیت پیش نہیں کر سکتی جو کربلا کے اندر نواسہ حسین، نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا. جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے اس کی مختلف جہتیں ہوتی ہیں. قرآن پاک کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ جس آدمی نے کسی ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. یہ جو جان قتل ہے یا جو جان بچائی جا رہی ہے اس کے متعلق بالکل یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے، مومن ہے، کافر ہے، کون ہے. فقط یہ کہا گیا کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو یہاں پر صرف ایک جان کی بات ہے، مسلمان ہونا، مومن ہونا یہ یہاں پر ذکر نہیں ہے. دوسری جگہ پر قرآن پاک کے اندر سورہ النساء کے اندر جان کے ساتھ ساتھ مومن کا ذکر بھی کیا گیا. فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، جس نے کسی مومن کو قتل کیا متعمدًا، بغیر کسی وجہ کے، کوئی خاص وجہ نہیں تھی، فَجَزَاؤُ جَہَنَّمَ، تو اس کی جزا یہ ہے، سزا یہ ہے کہ اسے اللہ جہنم میں ڈالے گا، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ،
اور اللہ کا اس پر بڑا غضب ہے، اللہ بڑا غضبناک ہوتا ہے اس پر، وَلَعْنَهُ، اور اللہ اس پر لعنت بھی بھیجتا ہے، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ نے زبردست قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو کتنی باتیں ہو گئی؟ پہلی بات یہ ہوئی کہ جس نے کسی مومن کو قتل کیا اس کی پہلی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ دوسری سزا یہ ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ تیسری سزا یہ ہے کہ اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے، اور چوتھی سزا یہ ہے کہ اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، اور پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ اس کو اس عذاب کے اندر ہمیشہ رکھے گا جو سخت قسم کا عذاب ہے۔ یہ 5 باتیں اس آیت کے اندر آئی ہیں کہ جس نے کسی مومن کو قتل کیا۔ پہلی جو بات میں نے آپ سے عرض کی وہ تھی انسان کو یا جاندار کو، جس نے کسی جان کو قتل کیا اس نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو یہاں پر مومن کا ذکر آتا ہے۔ اب اگر اس کو ہم تاریخی روایات پر دیکھنا شروع کریں تو کائنات کے اندر امام حسین سے بڑھ کر مومن کون ہے؟ جو مومنین کی جان ہے، اللہ نے جنہیں حضور کے خون میں پیدا کیا، جو حضور کے نواسے ہیں، ان سے بڑھ کر مومن کون ہو سکتا ہے؟ تو جب ایک عام مومن کو قتل بندہ جو کر دے بغیر کسی وجہ کے، تو 5 قسم کے عذاب اللہ اس پر نازل فرماتا ہے۔ تو جب امام حسین جیسے مومن کو جو بندہ قتل کرے یا کروائے یا اس پر راضی ہو یا اس پر مامن ہو تو اس پر اللہ کا کتنا دردناک عذاب نازل ہوگا۔ اب اس زمرے کے اندر چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا، اتنا بڑا ظلم ہوا، تو یہ ظلم فوری طور پر کوئی حادثاتی طور پر نہیں ہوا، اس کی بڑی لمبی چوڑی پلاننگ ہوئی، پلاننگ کے بعد پھر اس پر عمل درآمد کیا گیا، اور ان لوگوں کو آگے لایا گیا جو کٹر قسم کے اہل بیت کے دشمن تھے، جن کے دلوں کے اندر اہل بیت کی دشمنی تھی، ان کو آگے لا کے یہ کام ان سے کروایا گیا۔ کٹر قسم کے جو اہل بیت کے دشمن تھے۔ اب میں 3-4 روایتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ جو میں نے پچھلے جمعے آپ کو کہا تھا کہ ہم یہ دردناک واقعہ سنتے رہتے ہیں اور دل بڑا خون کے آنسو روتا ہے کہ یار بڑا ظلم ہوا، مسلمانوں کی تاریخ کے اندر ایسا ظلم نہیں ہوا کبھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہوئے ابھی 50 سال پورے نہیں ہوئے، تو ان کی امت نے انہی کے خاندان کے ساتھ ایسا دردناک ظلم کیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ دردناک واقعہ جب ہم سنتے ہیں تو پھر ایک بندہ مومن کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک ولولہ اٹھتا ہے، انتقامی آگ اٹھتی ہے اس کے اندر۔ جو اہل بیت کو اپنا سمجھتا ہے جب ان پر ظالم دیکھتا ہے تو وہ اپنے اندر ایک آگ بھڑکتی ہے، انتقامی آگ بھڑکتی ہے کہ یار کاش کہ ایسا نہ ہوتا۔ پہلا ہمارا جملہ ہے کہ ایسا نہ ہوتا، اور دوسرا یہ ہوتا کہ یار یہ ہوا تو اس کا انتقام ہونا چاہیے تھا۔ جن لوگوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، بربریت کی، ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے تھا۔ یہ دوسرا جملہ ہمارا ہوتا ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ کاش اگر ہم وہاں ہوتے تو ہم امام حسین کا ساتھ دے کر آپ کے دشمنوں کو مارتے۔ تو جو دوسری بات ہمارے ذہن کے اندر آتی ہے کہ اس سانحے کے بعد، اس ظلم و بربریت کے بعد انتقام کیسا ہوا، تو اس پر میں نے پچھلے جمعے کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں جو کئی لوگوں کے لیے بالکل نہیں ہوں گی، اور کئی لوگ اس کو کسی اور اینگل سے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ آج ایک اور زاویے سے میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور اس کو سمجھیے گا۔ باقی بات اپنی اپنی ہوتی ہے، اپنا اپنا عقیدہ، نظریہ ہوتا ہے، اور کسی بندے کو نظریے سے ہٹایا نہیں جا سکتا،
نظریے کو نظریہ ہٹاتا ہے. آپ کا ایک نظریہ بناؤ تو اس کو اگر میں زبردستی ہٹانے کی کوشش کروں گا، بندوق کی نوک پر تلوار بھی، آپ کبھی بھی اس سے ہٹیں گے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی نظریہ کھڑا کروں گا میں، جس میں جان ہو، جس کے دلائل میں جان ہو، جس کے اندر وزن ہو باتوں میں، تو پھر آپ اپنا نظریہ بدلی کرنے کا سوچ سکتے ہیں. بصورت دیگر بندے کا جو نظریہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے، وہ کبھی بھی زور سے بدلتا. بندہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، ڈنڈے کے زور سے، جان کے خوف سے چپ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا دل کہتا ہے کہ میں حق کے ساتھ کھڑا رہوں. تھوڑی دیر کے لیے بندہ چپ ہو جاتا ہے. تو ایک نظریہ جو ہے وہ یہ قائم ہوا ہے. اس نظریے کے مقابلے کے اندر جو بات میں کروں گا وہ بھی میں دلائل کی روشنی کے اندر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بقیہ بات رہ گئی کتابوں کے اندر روایات، درایات، یہ مختلف ہے. ہر بندے کا اپنا مائنڈ ہوتا ہے کہ وہ کس سمت میں جاتا ہے. تو سنیے، سب سے پہلی بات، امام عالی مقام جب کوفے کے اندر آپ کو بلایا گیا نا، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، تو آپ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا تھا کہ جا کے حالات کا جائزہ لو، حالات اگر سازگار ہیں تو ہمیں خط لکھو، ہم بھی آ جائیں. تو مسلم بن عقیل جب کوفے کے اندر گئے تو لوگوں نے پہلے دن 18,000 لوگوں نے بیعت کی آپ کی. کتنے لوگوں نے؟ ان 18,000 میں، میری بات شروع ہو رہی ہے، دل کے کانوں سے سننی آپ نے. ان 18,000 آدمیوں میں جو پہلا آدمی بیعت کرنے والا تھا نا، جس نے سب سے پہلے بیعت کی، اس کا نام مختار ثقفی تھا. مختار عبید اللہ ابن ثقفی تھا. اس نے سب سے پہلے بیعت کی. اور بیعت جب اس نے کر لی 18,000 پہلے دن، دوسرے دن لوگوں کی تعداد 30,000، تیسرے دن لوگوں کی تعداد 60,000. اور اس 60,000 کی جب تعداد ادھر پوری ہوئی تو ابن زیاد جو تھا اس نے کوفے کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا اور ظلم و ستم شروع کیا، کرفیو لگا دیا. تو یہ 60,000 جو لوگ تھے یہ یزیدی فوج کا مقابلہ نہ کر سکے، چند دھمکیوں سے ہی بھاگ گئے. اور جو کھڑے رہے ان کو قید کر دیا گیا، پابند سلاسل کر دیا گیا. جو پابند سلاسل کیے گئے ان میں مختار ثقفی شامل تھا. اب مختار ثقفی صحابی رسول عبید اللہ ثقفی کے بیٹے ہیں، اور ان کے دادا مسعود ثقفی قبیلہ ہوزن کے ایک ثقیف آدمی تھا، اس کے نام پر ثقفی قبیلہ بنا. اس کے پوتے تھے، جنگجو آدمی تھا بڑا، اور ذہین اور فتین آدمی تھا، بہت ذہانت رکھنے والا فتین آدمی تھا. اور ایسے تجربے کی بات کرتا تھا کہ جو 10 سال بعد ہونے والے واقعات ہیں یا ایسا ہو جائے گا، سیاسی ادراک اور شعور بہت زیادہ رکھنے والا یہ آدمی تھا. اس کو جب قید کر دیا گیا تو بڑے عجیب طریقے سے قید ہوا، بہت عجیب طریقے سے. جب مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، یہ کوفے سے باہر نکلا اور دور جا کر کوفے کے گرد و نواح کے اندر جو علاقے تھے ان لوگوں کو تیار کیا کہ آپ مسلم بن عقیل کا ساتھ دیں. اور یہ لوگوں کو تیار کر کے لشکر بنا رہا ہے، اور پیچھے سے مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. اور لشکر لے کر جب یہ کوفے میں آیا تو لوگوں نے اطلاع دی کہ بھائی عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے پر قبضہ کر لیا ہے اور امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، اور ان کی لاش کو چوراہے کے اندر لٹکایا ہوا ہے، لہٰذا تم اپنی جان کی امان لو تو کوئی اور راستہ اختیار کرو. اب اس نے یہ کیا کہ اپنے جو جنگجو اس نے تیار کیے تھے، جن کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب تھی، ان کو کہا کہ تم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. تو اپنا لباس بدلی کیا، بدلی کرنے کے بعد کوفے کے اندر داخل ہو گیا، اور کوفے کے اندر جا کر اس نے کہا کہ میں عبید اللہ ابن زیاد جو ہے میں اس کے ساتھ ہوں. حکمت عملی اختیار کی، سیاسی حکمت عملی. لیکن جب یہ ان کے جھنڈے میں شامل ہو گیا اور جب اس کے سامنے پیش کیا گیا تو عبید اللہ بن زیاد نے پہچان لیا. اس نے کہا تم مسلم، تم جو ہے مختار ثقفی ہو، تم ہمارے کبھی بھی نہیں ہو سکتے، تم ہمارے
کبھی بھی نہیں ہو سکتے، لہٰذا اس کو زندان میں ڈالا جائے۔ انہوں نے بہت کچھ کہا لیکن پکڑ کے زندان میں ڈال دیا، قید خانے میں ڈالا۔ اب اس کی قید خانے کی داستان سنیے، اتنی دردناک داستان ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس جگہ پر اس کو رکھا گیا، یہ تقریباً 40 سیڑھیاں زمین سے نیچے اتر کر، یہاں پر نہ دن کا پتہ چلتا تھا نہ رات کا، دن ہوئی رات، اندھیرا ہی اندھیرا۔ 3 من کے توک گلے میں، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں، اور گردن زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ جب وہاں پر ڈال دیا گیا، اب یہ قید خانے کے اندر سوچتا یہ ہے کہ کاش کوئی بندہ ایسا ہو جو امام حسین کو جا کے کہہ دے ادھر نہ آئے۔ مسلم بن عقیل بھی یہی کہتے رہے، کاش کوئی بندہ ایسا ہو جو امام حسین کو جا کے پیغام دے دے کہ وہ کوفے میں نہ آئیں۔ یہ سوچ رہا ہے اور بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، کھانے کو سیسا اس طرح کی چیزیں رگڑ کے دی جا رہی ہیں تاکہ بندہ مر جائے۔ شدید اضطراب کی حالت کے اندر پیچھے واقع کربلا بھی ہو گیا، 6-7 مہینے گزر گئے، واقع کربلا بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ جب امام حسین کا سر عبید اللہ ابن زیاد شکی کے دربار میں پیش کیا گیا اور خاندان نبوت کی عورتیں پیش کی گئیں، تو اس وقت ابن زیاد نے حکم دیا کہ مختار سقفی کو قید خانے سے لایا جائے۔ جب لایا گیا تو اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، بیڑیاں پڑی ہیں، تو اس نے جب سامنے لا کے کھڑا کیا اور کہا مختار بتاؤ، حسین کا سر یہ ہے، یہ اس کے ساتھیوں کے سر ہیں، یزید کی آج فتح ہو گئی ہے اور تم اس کا ساتھ دے رہے تھے، دیکھو یہ کیا حال ہو گیا۔ مختار سقفی بڑا بہادر آدمی تھا، اس وقت اس کی عمر تھی 51 سال، 51 ایئر اس کی اس وقت عمر تھی۔ اس نے بیڑیوں کی حالت کے اندر حملہ کیا، ابن زیاد پر حملہ کیا اور اسے زخمی کر دیا۔ لوگوں نے پکڑ کے دوبارہ اسے زندان میں ڈال دیا۔ اب دیکھیے، اللہ جب چاہتا ہے نا کسی سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے تو اس کی سبیل بھی اللہ خود ہی قائم کرتا ہے۔ دوبارہ جب زندان میں ڈال دیا گیا، اب اس نے امام حسین کا سر بھی دیکھ لیا، مزید اس طرح پریشانی کے اندر، اور زندان کی یہ صورتحال ہے کہ وہاں پر کوئی پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہوں میں، ساتھ والے بندے کا پتہ نہیں کون ہے، ساتھ والے بندے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ کوفے کے اندر ایک معلم تھے جو قاری قرآن تھے، جن کا نام تھا مطعم بن عمیر۔ یہ قاری قرآن تھے اور لوگوں کے بچوں کو پڑھاتے تھے، ٹیوشن پڑھاتے تھے لوگوں کے بچوں کو۔ ایک دن بچوں کو پڑھا رہے تھے تو ایک بچے نے پانی ٹھنڈا لا کے دیا پینے کے لیے۔ انہوں نے پانی دیکھا تو آنسو نکل آئے، کہنے لگے یار یہ جو ٹھنڈا پانی ہے مجھے نہ دیا کرو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امام حسین اس پانی کو ترس ترس کے دنیا سے گئے، پانی نہ دو مجھے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد بچے بیٹھے ہیں کلاس میں، 8 10 20 بچے بیٹھے ہیں، کہنے کے بعد انہوں نے کہا لعنت ہو قاتلان حسین پر، ان کے قتل پہ راضی ہونے پر، ان کے قتل میں شامل ہونے والوں پر کیا ہو، لعنت ہو۔ جب یہ جملہ بولا تو اس کلاس کے اندر ایک لڑکا بیٹھا تھا جو سنان بن انس کا بیٹا تھا، اور سنان بن انس وہ ہے کہ جس نے امام حسین کا سر نیزے پر چڑھایا تھا۔ اس نے کہا، اپنے ٹیچر کو کہا کہ تم قاتلان حسین پر لعنت بھیجتے ہو، میرا باپ اس میں شامل تھا، اور عبید اللہ بن زیاد جو اس وقت گورنر وہ ہے، تو میں تمہاری بات جا کے بتاتا ہوں۔ تو اب یہ استاد تھا، اس نے اسے سمجھایا کہ یار تیری مہربانی، تو بات نہ بتا، میں نے جذبات میں بات کہہ دی ہے، بس اس بات کو رفع دفع کر۔ لیکن اس نے تھوڑی دیر کے لیے رفع دفع کر دی، لیکن بعد میں جا کر اس نے شکایت کر دی۔ جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ یہ ہم پہ لعنت بھیجتا ہے، اس نے اس قاری کو پکڑ کے زندان میں ڈال دیا، اور جس جگہ پہ ڈالا اس جگہ پر مختار سقفی بھی تھا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جب یہ گیا اور اس نے مختار سقفی کو پہچان لیا نا، تو یہ اس کے قدموں میں پڑ گیا۔ اس نے کہا بھائی میں تمہیں ملنے کی بڑی خواہش رکھتا ہوں۔ اس نے کہا بات یہ ہے، مختار سقفی اب یہ ایک جملہ بولتا ہے جس کو تاریخ طبری نے نقل کیا ہے۔ مختار سقفی نے کہا بھائی اے معلم،
تو جلدی آزاد ہو جائے گا، تو جلدی آزاد ہو جائے گا، اور جب تو آزاد ہو جائے نا تو میرے لیے ایک کام کرنا۔ اس نے کہا میں آزاد کب ہوں گا؟ بڑا مشکل ہے، لیکن اگر میں ہو گیا اپنی جان پر کھیل کر تیرے لیے کام کروں گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، کچھ دنوں کے بعد حالات اس طرح کے پیدا ہوئے کہ ابن زیاد کی ایک بچی تھی، وہ بھی ان قاری کے پاس پڑھتی تھی، اس کی سہیلی تھی، اس کی بیٹی، وہ کچھ سفارش کر کے اس نے کہا کہ جی مطعم بن عمیر کو جیل سے نکالا جائے۔ آرڈر ہو گئے جی قاری صاحب کو جیل سے۔ جب نکالنے لگے نا تو مختار سقفی نے دوبارہ کان میں کہا میری بات کو یاد رکھنا، میرا وعدہ پورا کرنا۔ باہر آئے، پڑھانا چھوڑ دیا اور اس حکمت میں داخل ہو گئے کہ میں کیسے مختار سقفی کی مدد کروں۔ مدد کیا کرنی تھی؟ مختار سقفی نے کہا تھا ایک قلم اور کاغذ میرے پاس پہنچا دو، بس۔ اب اس نے بڑی حکمت عملی کر کے زندان والوں کے ساتھ مل کر، اچھے لوگ بھی ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں، کچھ لوگ حکومت کی روٹیاں کھا کر بھی اچھائی کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہم نمک حرام ہوتے ہیں کہ نہیں وہ کرتے۔ تو اس نے کھانے کے اندر قلم دوات کاغذ بڑے حکمت سے زندان میں پہنچا دیا۔ مختار سقفی کو جب یہ ملا تو اس نے 2 خط لکھے، کیونکہ مختار سقفی کی جو سکی بہن تھی نا، وہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی۔ میں پورا نقشہ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ یہ بندہ کون تھا۔ اس نے ایک اپنی بہن کی طرف خط لکھا، ایک اپنے بہنوئی یعنی حضرت عبداللہ کی طرف، اور وہ حضرت عبداللہ اس وقت مدینے کے اندر تھے۔ خط لکھا اور خط میں یہ کہا کہ میری سفارش کرو یزید کو کہ وہ مجھے زندان سے نکال دے اور تمہاری بات مانی جائے گی عبداللہ۔ بہن نے زور لگایا، خط لکھا گیا۔ بالآخر خط جب ابن زیاد کے پاس پہنچا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے مختار سقفی کو رہا کر دیا، اور جب مختار سقفی رہا ہوئے تو رہا ہو کر فوری طور پر سواری پر بیٹھے اور مدینہ تشریف لے آئے۔ مدینہ آ گئے اور مدینہ آ کر آپ نے حکمت عملی طے کی۔ حکمت عملی یہ طے کی کہ اب میں قاتلان حسین کا بدلہ لوں گا، میں قاتلان حسین کا، بس یہ میں نے تمہیدی گفتگو کی آپ سے، ابھی اس کی بڑی باریکیاں ہیں لیکن میں وہ بیان نہیں کر رہا، یہاں سے آگے میں بات کو کروں گا، لیکن پہلے میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ 20 کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اہل بیت کے ساتھ کوئی نیکی کی میں اسے دنیا میں بھی اجر دوں گا اور آخرت میں بھی اجر دوں گا۔ یہ ایک کتاب کے اندر نہیں، 20 کتب کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے بھی اہل بیت کے ساتھ نیکی کی میں دنیا میں بھی اس کا اجر دوں گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر دوں گا، اللہ بھی اس کو اجر دے گا۔ اب سوچنے والی یہ بات تھی کہ جو آدمی اتنی پلاننگ کر رہا ہے اور قاتلان حسین کا بدلہ لینے کے لیے ہر طرح سے اس نے صحبتیں برداشت کیں، تکلیفیں برداشت کیں، بالآخر جب رہا ہو کر وہ مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر جا کر حضرت عبداللہ سے ملے، اپنی بہن سے ملے، اور ملنے کے بعد انہوں نے یہ عہد کیا کہ میں قاتلان حسین کا بدلہ لوں گا، اور حکمت عملی طے کر کے مکہ میں آ گئے، وہاں پر لوگوں کو تیار کیا، کوفہ میں آ گئے، لوگوں کو تیار کرتے رہے، لشکر تیار کرتے رہے۔ اس آدمی کی جو خصوصیت بیان ہوتی ہے وہ بڑی قابل رشک خصوصیت ہے، اس کو ذرا سنیے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنا خصوصیت کا حامل آدمی تھا۔ اس آدمی کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر بعد والی بات کو پہلے بیان کر دیتا تھا۔ اب یہ 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک لوگ کہتے ہیں وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا تھا، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا مقرب آدمی تھا کہ جو کام کل ہونے والا اسے پہلے پتہ چل جاتا تھا، وہ اللہ کے مقربین میں سے تھا۔ تو اس نے یہ ٹھان لی، اور جب بندہ جیل کے اندر اتنی صحبت میں ہو اور اس پر 7 سال قید بمشقت ہو، پھانسی کا آرڈر ہو جس کو،
اور پھر وہ وہاں پر اپنی گردن بھی سیدھی نہ کر سکتا ہو، گردن اس کی زمین کے ساتھ لگی ہو، اور پھر وہ وہاں پر کہے نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں ہونا، میں نے بدلہ لینا ہے، یہ عام آدمی بات نہیں کر سکتا. یہ وہی کرتا ہے جسے اللہ کی عطا ہوتی ہے. وہ وہاں پر بھی کہتا رہا، اور اس کے قیدی ساتھی کہتے ہیں بھائی بات سن، اپنی جان کی خیر کر، اگر تو بچ جائے تو بڑی بات ہے، رہائی تو دور کی بات ہے، تیری جان بھی نہیں بچے گی. وہ کہتا ہے نہیں نہیں، جب تک میں قاتلان حسین کا بدلہ نہیں لوں گا اللہ مجھے دنیا سے نہیں اٹھائے گا. جب وہ پورے وثوق سے بات کرتا ہے، پورے تدبر سے بات کرتا تھا، تو کئی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ اپنی بصیرت کی بنیاد پہ باتیں کر رہا ہے، کچھ سمجھتے تھے یہ جذباتی بات کر رہا ہے، لیکن جو بات وہ کرتا تھا من و عن اسی طرح ہوتی تھی. جب یہ کوفہ آ گیا اور کوفہ آ کر اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، بیعت کی، لوگوں کو خفیہ طریقے سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہم وہی لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین کو خط لکھ کر کوفے بلایا تھا، ان کا ساتھ ہم نہیں دے سکے، ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا ہے، ان پر ظلم ہوا، ان کے بچوں پر ظلم ہوا، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، ان کے سروں کو نیزوں پر چڑھایا گیا ہے. لہٰذا اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے جتنے بھی قاتل ہیں ان سے بدلہ لیں گے. ان کے قاتلوں سے کیا لیں گے؟ تو جو کم ہمت لوگ ہوتے ہیں وہ اسے کہنے لگے کہ نہیں بھائی، پہلے بھی لوگ اٹھے تھے، ابن زیاد نے سب کو مار دیا ہے، یہ کام تیرے بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا ہمیں مروا نہ. لیکن جو جیالے قسم کے لوگ تھے وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم تیرے ساتھ ہیں، ہمت کر تیرے ساتھ ہیں. تو اس نے 30,000 لوگوں کا جرری لشکر تیار کر لیا اور سب کو یہ کہہ دیا کہ میرے حکم کی بس آپ نے انتظار کرنا ہے، جیسا میں کہوں گا ویسے کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، ہم نے قاتلان حسین کا بدلہ لینا ہے. اب اس نے موقع کی مناسبت سے، کیونکہ یہ گورنر رہ چکا تھا مدائن کا، بڑے عہدوں پر فائز تھا، کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، یہ تقریباً 19 سال کی عمر کے اندر اسے گورنر ملی، اور حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر بڑے جری اور فوجی بڑے اعلیٰ منصب پر رہ چکا تھا، سیاسی بصیرت اس کے پاس ہی، شعور ادراک اس کے پاس تھا، اور تمام نظم و نسق جانتا تھا. تو اس نے 30,000 کا لشکر تیار کیا اور انہوں نے اس میں 5,000 لوگوں کو علیحدہ کیا. وہ 5,000 نوجوان اس نے علیحدہ کیے کہ جنہوں نے کفن باندھ کے اس کے ساتھ آ گئے، اور رات کے پچھلے سمے اس نے کوفے کے دارالحکومت پر چڑھائی کی، خفیہ راستوں سے اندر داخل ہوا. پہلے اس نے ساری مخبری کی کہ راستے کون سے آتے ہیں، اور اس نے کوفے کے دارالحکومت پر جو تخت تھا اس پر قبضہ کر لیا. 5,000 لوگوں نے رات کو قبضہ کر لیا. صبح جب اعلان ہوا کہ مختار سقفی نے کوفے کے دارالحکومت پر تخت پر قبضہ کر لیا ہے، تو وہ جو 30,000 25,000 لوگ تھے نا، وہ تلواریں لے کے میدان میں آ گئے. اب ایک دفعہ ابن زیاد کو جھٹکا لگا تو اس نے مقابلے کی کوشش کی، لیکن جب دیکھا نا کہ حالات بہت خراب ہیں تو وہ سواری پر بیٹھ کر تیزی سے کوفے سے نکل گیا. اب یہ جتنے چھپے ہوئے لوگ تھے، اب میں پہلا انتقام آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، انشاءاللہ روح آپ کی ٹھنڈی ہو جائے گی. اس نے بیٹھا تخت پر، 30,000 لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے، اعلان کر دیا ہم کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے سوائے قاتلان حسین کے. جو بندہ امام حسین کے قتل میں شامل ہے اس کو بھی ماریں گے، جو راضی تھا اس کو بھی ماریں گے، جس نے تعاون کیا اس کو بھی ماریں گے، جو بندہ بھی امام حسین کے قتل میں کسی بھی طرح سے شامل تھا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور بقیہ لوگوں کو ہم چھیڑیں گے. یہ اس نے